محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، صلح ایک اسلام کا ایک سنہرا اصول اور دین کا اخلاقی اصول ہے۔ یہ صلح کرانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس ایمان کی پکار ہے۔ صلح کرا دینا اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس سے اجر عظیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی سنت کی تعمیل ہے، اور صلح سے دو متحارب اور دو متصادم خاندان کو سکون و اطمینان کے حصول کا یہ اہم ذریعہ اور نسخہ ہے۔ صلح کہتے ہیں کہ دو جماعت، دو بھائی، دو گروپ، دو فریق، دو محلہ والے، دو برادری کے لوگ، دو مسلک کے لوگ، یا میاں اور بیوی زوجین، اگر یہ دونوں لڑ پڑے، اگر یہ دونوں جھگڑ پڑے، اگر ان کے درمیان کسی طرح کا تصادم اور ٹکراؤ ہو جائے، تو اس سماج اور معاشرے کے جو صاحب فکر ہیں، بااثر لوگ ہیں، اس معاشرے کے ایسے لوگ جن کی اس سماج میں قدر ہے، مارکیٹ میں جن کا ریسپیکٹ ہے، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور دونوں لڑاکو بیمان، دونوں لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں تالی نہیں بجانی چاہیے۔ سماج کے جو بااثر لوگ ہیں انہیں ساحل سے موجوں کا نظارہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اب آ گیا ان دونوں کے زوال کا، ان دونوں کی بربادی کا وقت آ گیا، بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جب انہیں دنیاوی اعتبار ہی سے صحیح بڑا بنایا، اونچا بنایا، لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سماج میں بڑا کردار ادا کریں، وہ آگے بڑھیں، وہ دوڑیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، پھر اسے کیسے حل کیا جائے گا۔ اسی کا نام میرے بھائیوں صلح ہے۔ آج مسلمانوں نے بہت ساری ذمہ داریوں کو، بہت سارے اپنے فرائض اور ڈیوٹیز کو بھلا دیا ہے۔ ان میں ایک صلح کرانا یہ بھی ایک ایسا فریضہ ہے جسے ہم بھول گئے ہیں، جسے ہم فراموش کر گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صلح کرانا یہ کوئی ذمہ داری ہی کسی کی نہیں۔ جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، گن نکل سکتا ہے، گولیاں چل سکتی ہے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ انسان کی سوچ، اس کی طبیعت، اس کے طبائع، اس کا نیچر مختلف ہے۔ کیوں؟ انسان کے مفادات مختلف ہیں۔ کیوں؟ جھگڑے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ شیطان
یہ اس کا محبوب مشغلہ شیطان کا التحریش ہے، لڑا دینا دو مومن کو، دو مسلمان کو، اللہ کے دو بندے کو لڑا دینا، یہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی، چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر سب کی رپورٹ لیتا ہے، ایک کہتا ہے کہ پیچھے لگے رہے، اسے جھوٹ کی گواہی دلوا دیا، دوسرا کہتا ہے کہ ہم تو ایک کے پیچھے لگے اسے شراب پلوا دیا، تیسرا جو یہ کہتا ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان لگے رہے، ادھر بھی بات کرتے تھے ادھر بھی بات کرتے تھے، لگائی بجھائی کرتے رہے، کنفیوزڈ کرتے رہے، شک میں ڈالتے رہے ایک کو دوسرے طرف سے، یہاں تک کہ جناب شیطان ہم نے طلاق دلوا دیا، تفریق کرا دی۔ اس وقت شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، واہ میرے قریب۔ اللہ تعالی نے صلح کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ ایمان والے یہ آپ کے دینی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیجیے۔ آیت یہ بتاتی ہے، بچے کو سنبھالیے، آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گروپ میں، ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں، ہر ٹولے میں، ہر محلے میں ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک جماعت مصالحتی گروپ ہونا چاہیے، جس کا یہی کام ہو کہ اس محلے میں، اس کے چھیتر میں اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے تو وہ لوگ خاموش نہ بیٹھیں، وہ دوڑ پڑیں اور معاملے کو آگے بڑھنے نہ دیں، دونوں کے گلے ملا دیں، کتنا فائدہ ہوگا، سماج کے اندر امن و امان کی بہاریں چلیں گے۔ مامون پرامن سماج کے لیے صلح کمیٹی کا ہونا ضروری ہے، ہر ٹولہ میں، ہر محلہ میں۔ پیسے بچیں گے، تھانے کا چکر نہیں لگانا پڑے گا، عدالت کا چکر نہیں لگانا پڑے گا، ارے پیسے بچیں گے، ٹینشن میں نہیں آؤ گے، سکون اور اطمینان ملے گا، وقت بچے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فاصلحوا، امر کا صیغہ ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور صلح بھی انصاف سے کرانا، کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے کہ میری برادری کا ہے تو ذرا دبا کے چلیے، نہیں، واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا صلح کراتے وقت اللہ سے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی، جذبہ صلح کا رکھو گے، انصاف کے ساتھ صلح کراؤ گے، تو یاد رکھنا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر۔ سورہ انفال میں اللہ نے ایمان سے جوڑ دیا، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، اگر مومن ہو تو آپ یہ کام کیجیے۔ پہلا کام بنیاد ہے وہ تقوی، آ رہا ہے نا رمضان کا مہینہ، تقوی 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 سنتے رہو گے، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا کام آپس میں مصالحت اور صلح کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور تیسرا کام کہا مانو، پیروی کرو، اوبے کرو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں آپ نے خود صلح کیا، اور جب بھی خبر ملی کہ یہ دو جوان تو اوس و خزرج کے لڑ گئے تو دوڑ گئے، آپ کو خبر ملی، امام بخاری کتاب الصلح میں لائے ہیں، ارے وہ قبا کے طرف جو قبیلہ عمر بن عوف کا جو قبیلہ تھا،
اللہ کے نبی ان میں لڑائی ہو گئی ہے، ایک نے دوسرے کو پتھر بھی چلا دیا۔ تیزی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ اصحاب کو لیتے ہیں اور گدھے پہ سوار ہوئے قبا کی طرف روانہ۔ بڑے سے بڑے سماج کے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آپ نہیں ہیں۔ یہ خبر لگی کہ فلاں لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو گئی اور خراٹے کی نیند لے رہے ہو، نہیں، نبی تیزی سے گدھے پر بیٹھے کچھ اصحاب کے ساتھ چل پڑے۔ ان کو بتایا گیا کہ حضور اسی قبا میں وہ منافق ہے تو منافق جو بھی ہو، عبداللہ بن ابی رہتا ہے، حضور زمیندار ہے، با اثر ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ اس صلح کی پرتکریا میں، اس صلح کی عمل میں اگر آپ عبداللہ بن ابی کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ کامیاب جلدی ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے ہم کیوں جائیں اس منافق کے پاس، جب معلوم ہو گیا کہ صلح کا عمل ہمارا کامیاب ہو جائے گا اگر ہم اس میں عبداللہ بن ابی کو بھی انوالو کر لیتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، پہنچ گئے عبداللہ بن ابی۔ دیکھا، اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ صلح کے عمل میں غیر مسلم کوئی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ کاروائی جلد مکمل ہو سکتی ہے، شامل کر لیجئے، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں ایک دوسری بات ہو گئی، اس نالائق نے کہا کہ دور رہیے، آپ کے گدھے کی بدبو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک صحابی بول پڑے، ارے تمہارے جسم کی بدبو سے بہتر ہمارے نبی کے گدھے کی بدبو ہے۔ قبائلی عصبیت بیدار ہوئی، بات سے بات، اور وہاں ایک دوسرا معاملہ لتھم گتھم شروع ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلح کے لیے کی کوشش کی اور اتنا مشغول ہو گئے، اس انداز سے صلح کے عمل میں مشغول ہوئے کہ مسجد نبوی میں عصر کی اذان ہوئی، نبی تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت آیا، نبی تشریف نہیں لائے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے، اللہ اکبر کہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ اشارہ کر پڑھائی پیچھے نہیں پڑھ۔ نبی نے نماز پڑھائی، پوچھا ابو بکر اشارہ کر رہے تھے تو پڑھا دیتے؟ کہا کہ ما ينبغي لابن ابی قحافہ ان يصلی بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر کی کیا مجال کہ پیغمبر کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اور بھی کئی مواقع ہیں۔ آپ کو خبر ملی کہ اوس و خزرج کے وہ نوجوان کسی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں اوس و خزرج کی لڑائی مشہور تھی۔ اسلام آیا، نبی نے دلوں کو جوڑا، پھر وہ ایک ہو گئے، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑی اچھی مجلس ہے، اخوت اور محبت کا ماحول ہے۔ یہودی شاس بن قیس بڈھے کو وہ چیز اچھی نہیں لگی، پہنچ گیا اور زمانے جاہلیت جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دیا، اور لڑانے والے کو ڈھنگ بڑا آتا ہے، شیطان کا چیلا ہوتا ہے۔ ارے اس وہ جو لڑائی ہوئی تھی آپ لوگوں کو پتا نہیں، اس میں تو وہ آپ کے قبیلے کی ہار ہو گئی، آپ کی جیت ہو گئی، آپ کے قبیلے والے تلوار ایسے بھاج رہے تھے تو یہ گولی ایسے تھا۔ اس انداز سے نقشہ کھینچا کہ پھر وہ دونوں گتھم گتھا کے لیے تیار ہو گئے۔ قریب تھا کہ ان نوجوان، ان کی تلواریں نیام سے باہر ہو جاتی۔ محمد الرسول اللہ کو خبر ہوئی، تیزی سے پہنچے، آپ نے پر اثر خطبہ دیا اور پھر ان کے گلے
باہم انہوں نے معانقہ کیا، شکوہ گلہ دور ہوگا۔ اور اس آیت کے متعلق سورہ آل عمران کی 99 آیت نمبر یہ نازل ہوتی ہے۔ آپ نے یہودیوں کو پہلے پھٹکارا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَبْغُونَهَا عِوَجًا لَمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ۔ کافروں کو پھٹکارا، اے مسلمان کو کافر بنانے چلا ہے؟ تم جان رہے ہو کہ مسلمان جس راستے پر ہے تم گواہ ہو وہی سیدھا راستہ ہے۔ مومنوں کو سمجھایا کہ ایمان والو اگر یہودی کے چکر میں آؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ابھی مومن ہے نا، پھر یہ لوٹا دیں گے تجھے کفر کی طرف۔ اور کس انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایمان والو کیسے چاہو گے کہ پھر ہم کافر ہو جائیں؟ کیسے گوارا کرو گے کہ متحد ہو کر ہم منتشر ہو جائیں جبکہ تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے درمیان وفیکم رسول، اللہ کا رسول تمہارے درمیان۔ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دو قسم کے لوگ سر اٹھاتے ہیں، کچھ اچھے بھلے ہوتے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے لوگ سماج میں کم ہیں۔ بہرحال نیک لوگ تکلیف ہوتی ہے اور مغموم ہوتے ہیں، لڑتے وہ ہیں ان کے رات کی نیند ختم ہوتی ہے، کیسے لڑ گئے، بڑا نقصان ہوگا، وہ درد محسوس کرتا ہے۔ بیشتر ہمارے سماج کے لوگ کیسے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ یہ دو فریق لڑ رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ بجھائی لگائی شروع کرتے، وہ اگر دن میں وہاں اس فریق کے سامنے نظر آئیں گے تو رات کی تاریکی میں دوسرے گروپ کے پاس چلا جائے۔ وہ اگر ایک فریق کو یہ کہے گا کہ آگے بڑھیے، جھوٹی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو دوسرے فریق سے کہے گا آگے بڑھیے، اگر پیسے کی ضرورت ہوگی تو ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ میں بہت دنوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی موقع تو ملے، ارے اس نے تو میرے ساتھ یہ غداری کی، اس کے باپ نے میرے باپ کے ساتھ یہ عداوت کیا، اس کے دادا نے میرے دادا کے ساتھ دشمنی کی، ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ کبھی تو یہ پھنسے۔ اس سوچ کے لوگ زیادہ ہے، ادھر کا بات ادھر ہمارے کانوں نے سنا، ارے اس نے آپ کے بارے میں تو یہ کہا تھا، ہم نے سنا، اس میں کچھ بات اس کی سچی بھی ہوتی، ادھر کی بات کہ فلاں نے آپ کے بارے میں، تاکہ یہ ٹھنڈے نہ پڑے، ان کے اندر صلح نہیں ہو، یہ کمپرمائز نہ کرے، اس کے لیے وہ لگائی بجھائی صبح شام دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، اور کچھ بات سچی بھی ہوتی ہے، اس لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ جو جا کے کچھ بات کہتے ہیں وہ تو سچ ہی نہ بولتے ہیں، ارے بھائی ایسا سچ، خاموش رہیے نا بھائی، آتے بعد میں ہیں، ایسا سچ جس کی وجہ سے دو بھائیوں میں تفریق ہو جائے، یاد رکھیے گا، وقت کی پابندی سے آیا کرو، ایسی سچائی جس سے دو بھائی کے خون بہ جائیں، ایسا سچ جس سے نفرت کی دیوار آپس میں کھڑی ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس سچ کی اور سچ بولنے کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے،
اس کا نام ہمارا اسلام چغلی رکھتا ہے۔ یہ چغلی، چغل خور بھی تو سچ بولتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم فساد برپا کریں، تعلقات کو بگاڑ دیں، اس لیے وہ چغلی کھاتا ہے۔ چغلی جو کھاتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہوتا۔ ہمارا اسلام اس جھوٹ کو مرحبا کہتا ہے، سلام کہتا ہے۔ جو جھوٹ، جو بناوٹی بات سے آپ کسی کے دلوں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، ہمارے نبی فرما رہے ہیں لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں یہ اپنی لڑائی بند کر دیں، یہ صلح کرے۔ صلح کی خاطر باتیں کرنا، اے جناب بناوٹی بات، ارے وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، اے جناب وہ آپ سے محبت کرتا ہے بھائی، نہیں 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 محبت کرتا ہے، اے جناب وہ تو تیار ہے صلح کرنے، اے جناب اس کو تو بڑا افسوس ہے لڑنے پر کہ کہاں۔ اس طرح کی کچھ بناوٹی باتیں ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا سچ جس سے دو بھائی کے خون بہہ جائے، اسلام اسے چغلی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ چغل خور لوگ ہیں، لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغلی کھانے والا، اس کی بات وہاں نقل کیا، صحیح بات نقل کیا، لیکن نیت یہ ہے کہ وہ سنے تو وہ آگ بگولا ہو جائے اور پھر لڑائی شروع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جو لگائی بجھائی اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے میں فساد پیدا ہو، فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے کو بدترین انسان کہا ہے، شر الناس، وہ آدمی سب سے برا ہے، لہو وجہان، جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک صاحب سے ادھر ایک فریق کے ساتھ ایک چہرے سے ملتا ہے، اور جب دوسرے گروپ کے پاس جاتا ہے تو وہ چہرہ نہیں ہوتا، دوسرے چہرے سے ملتا ہے، سمجھا؟ ہر آدمی میں ہوتا ہے دو چار آدمی، جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا، ایک بار دیکھو گے نہیں پکڑائے گا، وہ کئی چہرہ چھپائے رہتا ہے۔ یہ چغلی کھانے والا، یہ لڑانے والا دو بھائیوں کے درمیان وہ دو رخا ہوتا ہے، وہ دو چہرے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان لہو وجہان فی الدنیا، ایسا انسان دنیا میں جس کا دو چہرہ ہو، آپ کے سامنے آپ کی طرح بات کرے گا، آپ کے مخالف کے سامنے اس کی طرح بات کرے گا، اس کا نہ کوئی ایک اسٹینڈ ہے، اس کا نہ کوئی ایک اصول ہے، اس کی نہ کوئی ایک رائے ہے، اس کا دو چہرہ ہوگا اس دنیا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، یوم القیامت یکون لہو لسانان من نار، رواہ ابو داؤد۔ دنیا میں دو چہرہ تھا نا، قیامت کے دن اس کے دو زبان ہوگی، ایک زبان نہیں دو زبان ہوگی، اور یہ دونوں زبانیں آگ کی ہوں گی۔ کیوں دو زبان ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا میں اس گروپ کے ساتھ اس زبان سے بات کرتا تھا تو ادھر جا کر دوسری زبان سے بات کرتا تھا۔ کیوں آگ کی ہوگی؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے آگ لگاتا تھا، اخوت اور محبت کے نشیمن کو جلاتا تھا، دو بھائیوں کے درمیان، دو خاندان کے درمیان، دو محلوں کے درمیان اپنی لگائی بجھائی کے ذریعے وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اتحاد کا دشمن، وہ محبت کا دشمن، وہ نفرت کا پجاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
ایسے چغل خوروں کو کی زبان دو زبان ہوگی، اور یہ دونوں زبانیں آگ۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں ہمارے بھائی اگر لڑ جائیں، تالی مت بجانا، بلکہ ہماری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھائیں اور ہم ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائیوں۔ رمضان کا پوتر مہینہ، رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ آنے والا، اس سے پہلے ذہن کو تیار کر لیجیے۔ نفلی روزے شعبان میں رکھیے تاکہ رمضان کا فرض روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ ذہنی استعداد کا مطلب یہ ہے کہ اسی شعبان سے تلاوت قرآن شروع کر دیجئے، محبت قرآن پیدا کر لیجئے تاکہ رمضان میں قرآن کی تلاوت آپ کے لیے ٹف نہ لگے۔ ذہنی استعداد یہ ہے کہ اسی مہینے سے ذرا خیر خیرات صدقہ میں بڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ رمضان میں آپ کے لیے خرچہ کرنا گرا نہ گزرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صرف روزہ اور صرف مسجد میں 24 گھنٹے حاضری ضرور کریں۔ روزے رکھیں، مسجد میں حاضری دے، لیکن صرف اتنا پر اکتفا نہ کریں۔ رمضان میں مسجد کے باہر بھی کچھ کرنے کے کام ہیں۔ گھر میں اپنے بوڑھے والدین کو، جن کے بال سفید ہو گئے، جن کی کمر جھک گئی، اس کو سہارا دینا کم نیکی نہیں ہے۔ نفل پر نفل مسجد میں پڑھ رہے ہو، سماج میں بہت سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ذرا مسجد سے باہر نکل کر کے بھی نیکیاں کیا۔ میرے بھائیوں، سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے آپ کا سپورٹ چاہیے، آپ کی سفارش چاہیے۔ ایک ٹیلی فون سے اس کا کام بن جائے گا، آپ کے ایک لیٹر سے اس کو نوکری مل جائے گی، آپ کے چلے جانے سے اس کے پاس اس کا ایک بڑا پروگرام حل ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ صرف یہ نہیں کہ اپنے اوقات صرف مسجد میں گزارو اور صرف روزہ، صرف مسجد نہیں، خیال رکھیے کہ ہم باہر بھی نکلے، اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آئے، سفارش کریں، ٹیلی فون کریں۔ اگر میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ چلیے ذرا آپ کے چلے جانے سے میرا کام آسان ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مت یہ بھولانا۔ مدینے کی ایک معمولی خادمہ لونڈی اس نبی کا ہاتھ پکڑ لیتی، امام بخاری لائے ہیں اسے، اور کہتی تھی چلیے فلاں قبیلے میں فلاں سردار کے پاس میرا یہ کام ہے، چلیے میرا کام کرائیے۔ عظیم نبی تھا۔ اور ایک خادمہ، ایک لوڈی گھر میں جھاڑو بہارو کا کام کرنے والی، وہ اس نبی کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی، اور نبی اس کے اشارے پر، اس کے بات پر وہاں چلے جاتے جہاں وہ خادمہ چاہتے۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس زمانے میں؟ اگر کسی کو کہو ذرا ٹیلی فون کر دیجئے نا، میرے پاس ٹائم، اس سے تو میرا تجارتی رشتہ، متکبر انسان، ارے ایسا کام تو نہیں ایسا ہے، وہ چور دروازے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں صرف روزے رکھیں، اللہ کو یاد کریں، لیکن اللہ کے ان بندوں کو بھی نہ بھولیں جو آپ کے مادی تعاون کے محتاج ہیں، جن کو آپ کا سپورٹ چاہیے، جن کی آپ کی سفارش چاہیے، بالخصوص اپنے گھر میں آپ کے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان بوڑھے والدین کو سہارا دیجیے، ان کی دعاؤں کو حاصل کیجیے۔